الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم وغاصبهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید سجاد علی زیدی نے سید ولی ہے اور جملہ مومن مومنات کی بابا سے بلند سلوات صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی سلوات پڑھے جس سے لگے کہ سلوات پڑھے. محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ عرش پر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک ملک کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول زمین پر گرنے والے تمام قطرات کا میں حساب رکھتا ہوں کہ کون سے صحرا میں گرے، کون سے بیابان میں گرے، کون سے مکانات پر گرے، کون سے شہروں میں گرے، مجھے ہر چیز کا حساب ہے. تو ایک مرتبہ آخری رسول نے سوال کیا کیا کوئی ایسا بھی حساب ہے جس کا حساب لگانے سے کوئی پریشان ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کی امت مل کر محمد والے محمد پر درود پڑتی ہے تو اس کا ثواب میں لکھنے سے قاصر ہوں. ایک سوال ہے محمد والے عزیزان محترم، دوستان عزیز، بزرگان قوم و ملت، پرساداران سید الشہداء، یہ کرم ہے چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے مجھے عزت بخشی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر لفظائی کر سکوں. عزیزان محترم، یہ فرش عزا، یہ عزاداری ہم اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے ہر نمازی، ہر نماز پڑھنے والا شخص، ابھی ہم نے نماز پڑھی لیکن کوئی انسان یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو فلاں امام ہمارے پاس تشریف فرماتے، فلاں امام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے، فلاں انبیاء ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. مگر یہ واحد فضیلت فرش عزا کی ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرش عزا بچھا لیتے ہیں تو تمام ملائکہ عرش کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں، تمام امام عرش کو چھوڑ کر اس فرش پر آ جاتے ہیں. بلکہ میں نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آ جاتی ہیں. اور ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو جب ہم اس فرش عزا پر آئے تو باوضو ہو کر آئیں. ہم جب اس فرش عزا پر آئیں تو ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہمارا ہر فعل بالکل پاک ہو. ہم جب بیٹھے تو بس قربت الہی کو حاصل کرنے کے لیے. عزیزان محترم، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے عزاداری کو؟ کیونکہ ہم نے قربانیاں نہیں پیش کی. انسان اس چیز کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب انسان قربانیاں پیش کر کے وہ چیز حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ یہیں پر رہتے ہیں اور آئے درس میں شامل ہو گئے. اب آپ کو اگر کہیں 10 کلومیٹر دور جا کر پڑھائی کرنی ہو اور آپ پیدل جائیں یا پیسے لگا کر جائیں تو آپ وہاں یہ نہیں چاہیں کہ ہمارا وقت برباد ہو، ہمارا ٹائم برباد ہو، ہمارا پیسہ ضائع ہو. ہم جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا وقت برباد کیا، ہم نے اپنی محنت برباد کی، ہم نے قربانیاں دی. تو ہم وہاں پر جانے کے بعد اپنے باپ کو سوچیں گے کہ ہم یہاں پڑھنے آئے.
ہم جب قربانیاں پیش کریں، مثال کے طور پر ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، سادات کے گھر میں پیدا ہوئے تو شیعہ بن گئے، سادات بن گئے. خدا نہ خواستہ اگر ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو کافر ہوتے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے خانوادے میں پیدا کیا کہ ہمیں فخر ہے. جو حضرات شیعہ ہوئے ہیں اہل تسنن سے اور دیگر مذاہب سے، جا کر ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کو کتنی پریشانیاں ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے تمام عزیز و اقارب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، ہم سے رشتہ ختم کر لیا. وہ اہمیت سمجھتے ہیں عزاداری کی، وہ اہمیت سمجھتے ہیں شیعہ ہونے کی. وہ ایسا کوئی فعل انجام نہیں دیتے جس کی وجہ سے شیعت پر کوئی حرف ہو. سوچنا چاہیے کہ ہم مولا کی چاہنے والے ہیں، مولا کے عزادار ہیں. اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو. ایمان کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث عزت بنو. دیکھنے سے مولا کا چاہنے والا لگ رہا ہے، عزادار لگ رہا ہے. عزیزان محترم، یہ فرش عزا، یہ عزاداری ثانیہ زہرا کے ذریعے ہم تک آئی. انہی نے اس چیز کی بنیاد رکھی، آج ہم تک آ گئی. ہم اس کی اہمیت سمجھیں کہ انہوں نے اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے سب کو قربان کرنے کے بعد اس فرش عزا کو بچھایا. ہمارے گھر میں ایک انتقال ہو جاتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں. تصور کیجیے ایک انتقال کے بعد ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہماری عقل کچھ سوچنے پر قادر نہیں ہوتی کہ ہم کیا سوچیں، کیا کریں. مگر جس کا بھرا گھر لٹ گیا اس نے اس فرش عزا کی بنیاد رکھی. ہم کو سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. صلوات محمد و علیہ وسلم. امام موسیٰ قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں، شب قدر کی رات کو، شب قدر کو جاگ کر گزارتا ہے، اللہ اس کے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو وہ اصحاب کے درمیان میں، اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں یہ حدیث پیش کر رہے تھے. ایک شخص اٹھا کہنے لگا اے امام، کیا پہاڑ کے برابر ہوں گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا ستارے کے برابر ہوں گناہ معاف ہو جائیں؟ صلوات پڑھیں. کیا پہاڑ کے برابر ہوں گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا ستارے کے برابر ہوں گناہ معاف ہو جائیں گے؟ مولا نے کہا تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں، تم شب قدر کی رات جاگ لو، عبادتیں کر لو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی تمام گناہ لیلۃ القدر کو جاگ کر گزار دینے سے، عبادت کرنے سے معاف ہو جائیں گے. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے امام وقت، اے امام میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، شب قدر میں بھی بہت دن ہیں. امام نے کہا اس سے آسان طریقہ بتا دوں. کہا مولا وہ کیا؟ کہا اگر علی کا شیعہ بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا. اگر علی کا شیعہ، کہا مولا اتنا آسان ہو گیا کہ علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دو، اللہ تمام اعمال، تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا. کہا اس سے آسان طریقہ بتا دو. کہا مولا وہ کیا؟ کہ جب کوئی علی کا چاہنے والا مر جائے تو اس کے غسل و کفن میں شریک ہو جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ بھائی. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اس سے آسان بتا دو. کہا مولا وہ کیا؟ کہا جب علی کے چاہنے والے کا انتقال ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے اور اٹھنے لگے تو اس کے جنازے کو باندھا دے دو، اس کے جنازے کے ساتھ چند قدم تک دور جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ مجمع حیران ہے. کہا اس سے آسان کر دوں؟ کہا اس سے آسان کر دوں. کہا مولا وہ کیا؟ کہا جب علی کا چاہنے والا دفن ہو جائے تو اس کی قبر پر جا کر ایک مشت خاک ڈال دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ مجمع حیران ہے اور مولا فضائل پہ فضائل بیان کر رہے ہیں. اور مولا نے کہا کیا جانتی ہو لیلۃ القدر کی حقیقت؟ کہا مولا کیا حقیقت ہے آپ ہی بتا دیں. مولا نے کہا لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے تو بطول کے دشمن پر لعنت
محترم، ہم اور آپ دور حاضر میں ہر انسان عہدہ چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، چاہتا ہے یہ پیسے والا ہے یہ بڑا عزت دار ہے، یہ تخت والا ہے بڑا عزت دار ہے، اس کی دنیا میں بہت عزت ہے، وقار ہے۔ ایک مرتبہ مولا کا چاہنے والا، ساتویں امام کا چاہنے والا، جن کا نام ابراہیم جمال ہے، وہ وزیر اعظم علی بن یقین کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ ان کے گھر گئے، ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہیں نے ملنے سے انکار کر دیا اور ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب ملاقات نہیں کی اور وہ سال حج پہ چلے گئے تو ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب جب یہ حج پر گئے تو اسی سال امام بھی حج کے لیے گئے تھے۔ اب یہ انہوں نے امام سے ملنے کے لیے گئے، درخواست کی تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی حج کے درمیان تو مولا نے کہا پہلے جا کر تم ابراہیم جمال سے جا کر معافی مانگو، تم نے اس کا دل دکھایا۔ کہا مولا وہ کہاں اور میں کہاں؟ وہ کہاں اپنے گھر پر ہے، میں یہاں حج کرنے آیا ہوں۔ کہا مولا جانا بہت مشکل ہے، کہا فلاں مقام پر فلاں سواری ہے، اس کے اوپر سوار ہو کر چلے جاؤ، چشمے زدن میں وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ وہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد اس سواری کے ذریعے سے چشمے زدن میں وہاں پہنچ گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی کس طرح سے چشمے زدن میں خیبر میں آ گئے؟ بھائی دنیا علی کا مقابلہ کر رہی ہے، بھائی دنیا علی کا مقابلہ کر رہی ہے، علی کے نوکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علی کے نوکروں کا یہ ہے، علی کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے کہ دنیا علی کے غلاموں کو سمجھ نہیں سکتی۔ اب وہ ان کے پاس گئے اور معافی مانگی، الغرض انہوں نے معاف کر دیا اور امام سے ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو۔ دنیا علی کے غلاموں کو نہیں سمجھ پا رہی، یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا کہتی ہے فلاں مرجع کا فتویٰ نہیں سمجھ میں آتا، فلاں مرجع کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی، فلاں مرجع کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی تم ہو لکیر کے فقیر، تم نے پڑھا ہی کیا؟ 4 کتابیں پڑھ لینے کے بعد کسی مرجع پر انگلی اٹھا دینا بڑا آسان ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں، ہر انسان کہہ رہا ہے میں نے یہ کہہ دیا انہوں نے، تو عزیزان محترم آپ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ گھروں پہ اگر ان کے فوٹو لگے ہیں، پکس لگی ہیں تو ہر انسان کہتا ہے تصویر کیوں لگائی گئی، یہ کس کی تصویر ہے؟ اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے مرجع کی ہے، کیوں لگائی گئی ہے؟ کیا بھائی پڑھا نہیں وہ رسول کی حدیث؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے چہرے کی طرف دیکھیں، کہتے ہیں تصویریں کیوں لگائی ہیں؟ میں نے پوچھا بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تصویر ہم نے لگائی ہے، تصویر ہم نے اپنے گھر میں لگائی ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے، آپ کو اذیت کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی ان کی پریشانی کو فراز سلسلی صاحب نے 2 مصروں میں واضح کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ ہر ایک دور کے اخباری کو مرجع وقت کی تصویر سے ڈر لگتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر ایک دور کے اخباری کو مرجع وقت کی تصویر سے ڈر لگتا ہے۔ مرضیت زندہ باد، مرضیت زندہ باد، حیدری۔ انسان کس پر اشکال کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے جس کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ وسیم لعنتی سمجھ میں نہیں آیا قرآن کی جو آیتیں، کیا آپ کا نہ سمجھنا یا ہمارا نہ سمجھنا قرآن کے غلط ہونے کی معذرت دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان محترم قرآن کو نہ سمجھنا، اب جس کی عقل میں رسول کی قول نہیں ہے، رسول کا فعل نہیں سمجھ میں آیا، رسول کی تقریر سمجھ میں نہیں ہے، رسول کی اپنے بات سے کہہ رہے ہیں، جس کی سمجھ میں مولا کی ولایت نہیں آئی انکار کر دیا۔ واہ 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 واہ، بھائی انکار کر کے تم نے اپنا گھاٹا کر لیا۔
کیونکہ بغیر ولایت علی قبول کیے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو جس قرآن کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند نے متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق بادشاہ وقت کی خدمت میں ایک دہریہ گیا اور جانے کے بعد بادشاہ وقت سے سوال کیا کہ تمہارا قرآن پر عقیدہ ہے؟ کہا 100%۔ کہا قرآن پر میرا عقیدہ 100% ہے بادشاہ۔ کہا پھر بتاؤ کہ خدا نے قرآن مجید میں کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ اب بادشاہ پریشان ہے، بادشاہ وقت پریشان ہے کہ جواب دے تو دے کیا؟ اگر کہے بنا سکتا ہے تو دو خدا ہو گئے، اگر کہے نہیں بنا سکتا تو خدا قادر نہیں ہے۔ بہت عمدہ ہے۔ اب بادشاہ کو اپنے ایک مرتبہ دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، قرآنی عادت، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد جن کو کچھ نہیں پتا ہو تو بغلے ہی جھانکتے ہیں، وہ کہیں ادھر دیکھتے ہیں، بھیا جواب دیجیے، بھیا جواب دیجیے۔ کہنے لگے اس کا جواب میرے پاس نہیں، 3 دن بعد آ کر دیں۔ بھائی تیسرا دن ہوا اور وہاں سے پہلے دریا آ گیا، دریا نے پھر وہی سوال کیا، بھائی جواب دو۔ علماء نے کہا اس کا ایک سیدھا سادہ جواب ہے، اس کو ہی قتل کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس کو ختم کر دو، اس کا سوال بھی ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا نہ سوال کرے گا۔ ایک مرتبہ دہیا مسکرایا، کہنے لگا تم مجھے قتل کر دو کہ میرا سوال زندہ رہے۔ اور یاد رکھیے جس قوم و قبیلوں میں سوالوں کے گلے گھونٹے جاتے ہیں وہاں نسل جاہل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی قولا تفقدونی، کہ سوال کرو جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ عزیزان محترم، اسی لیے مولا مطلق نے علم کو معیار بنایا۔ اگر میدان میں بھی کسی نے سوال کیا تو علی نے تلوار دے دی، کہا لو۔ ایک شاعر نے سوال کیا علی میں نے سنا تلوار کے بلبوتے پر جنگ جیتتے ہیں، کہا یہ لو تلوار، کہا یا علی اب آپ کیسے جیتیے گا؟ کہا یہ تمہارا سوچنا غلط ہے کہ علی جنگ تلوار کے بلبوتے پر جیتا، علی تلوار کے بلبوتے پر نہیں بلکہ کردار کے بلبوتے پر جیتا۔ ان کو بلایا گیا، یہ تمام مشکل کشاؤں کی مشکل کشا، تمام مشکلوں کی مشکل کشا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آئے، امام علیہ السلام دربار میں آئے، دہلیے نے سوال کیا کہ میرا یہ سوال ہے کیا خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے جیسا خلق کرتے؟ امام نے کہا بچوں والے سوال مجھ سے کر رہے، اگر بچوں والا ہے تو یہ سب کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیا کہا پھر سے کہنا؟ کہا کیا خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا؟ کیا تو ایک ہی کہہ رہا؟ تو ایک خدا کی بات کر رہا ہے؟ خدا اپنے جیسے جتنے چاہے خدا خلق کر سکتا۔ پھر دو خدا نہیں ہو جائیں گے، پھر اور خدا نہیں ہو جائیں گے؟ کہا یاد رکھ خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گا۔ لاجواب کر دیا، ایسا جواب دیا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا طویل شامیانہ، یہ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں، یہ درخت، یہ تمام چیزیں قدرت خدا۔ خدا نے آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، خدا کی قدرت، موسیٰ کو حیبت دی، عیسیٰ کو حکمت دی، سلیمان کو حکومت دی، یونس کو شکم ماہی سے نجات دی۔ وہ خدا کہ جس نے یوسف کو جمال دیا، محمد کو جلال دیا۔ خدا کی تمام قدرتوں میں سے یہ قدرت ہے
کہ اس نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ایک سلوات اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جبرائیل کے ذریعے سے حکم پہنچایا کہ مریم کو یہ حکم دے دو, یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم تمہارے ذریعے سے ایک نبی بھیجنا چاہتے ہیں, ایک رہبر بھیجنا چاہتے ہیں, ایک لیڈر بھیجنا چاہتے ہیں. یہ جناب مریم جناب زکریا کی قیادت میں رہا کرتے, بڑی ہی نیک دل خاتون تھی, باایمان بافضیلت خاتون تھی. جب یہ سنا تو گھبرا گئی, کہنے لگی ابھی تک تو مجھے کسی مرد نے مس بھی نہیں کیا. اب جناب جبرائیل نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جناب مریم بیت المقدس میں رہتی ہیں. جناب مریم کے لیے جنت سے رزق آ رہا ہے, جنت سے میوے آ رہے ہیں, جنت سے پھل آ رہے ہیں. اب جناب مریم جنت کے میوے سے سیراب ہو رہی ہیں, جنت کے میوے کھا رہی ہیں. اب روز جناب زکریا نے دیکھا کہ آم کا موسم نہیں ہے, آم جس چیز کا موسم نہیں ہے وہ بھی پھل موجود ہے. تو پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آئی؟ کہا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے. اب مریم روز انتظار میں رہتی ہے. جناب مریم روز انتظار کرتی ہیں کہ خدا آج کون سے میوے بھیجے گا, خدا آج کون سے پھل بھیجے گا, خدا آج کون سا رزق بھیجے گا, خدا آج کون سی نعمت بھیجے گا. بھائی یہیں سے مریم اور بطول کا فرق پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کے رزق کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی روٹیوں کا انتظار جنت کرے اسے بطول کہتے ہیں. جنت کے رزق کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کی روٹیوں کا انتظار جنت کرے اسے بطول کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اب جناب مریم کی ولادت, جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اب اس دور کے بڑے بڑے علماء جناب مریم کے پاس ہیں, پوچھا, کہنے لگے تمہاری ماں تو ایسی نہیں, تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا. جناب مریم سے خدا نے حکم دیا, پیغام پہنچایا کہ تم کچھ مت بولنا, تم خاموش رہنا. جناب مریم خاموش ہے اور بچے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگے یہ بچہ کیا جواب دے گا. اب جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, میں کتاب لے کر آیا ہوں. تمام علماء نے سنا اور جانے لگے. کہنے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے نے دلیل دے دی, اس بچے نے جواب دے دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جناب عیسیٰ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. عیسیٰ نے ایک آیت کی تلاوت کی, ان کی ماں صدیقہ بن گئی, طاہرہ بن گئی, ان کی ماں پاکیزہ بن گئی. بھائی جتنا بیٹا کہوانے سے ایک آیت کی تلاوت کرے ان کی ماں صدیقہ بن جائے. بھائی جس کا بیٹا آغوش رسالت میں آنے کے بعد قرآن سناتا ہوا نظر آئے اس کی ماں کی منزلت کیا ہو. سلامت رکھے. موقع دوری میں ملتا ہے جب علی پیدا ہوئے اور آغوش رسالت میں آئے تو رسول نے کہا علی سناؤ. علی نے کہا کیا سناؤ؟ توریت, زبور, انجیل یا قرآن. رسول نے توریت سنی تو صاحب توریت سے اچھی, زبور سنی تو صاحب زبور سے اچھی, انجیل سنی تو صاحب انجیل سے اچھی. قرآن سنایا رسول کے جیسا. بھائی قرآن نازل نہیں ہوا تو اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, پڑھا لکھا مجمع موجود ہے, میرے ہر لفظ کا ہر ورڈ کا میننگ سمجھ جائے گا کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. دنیا میں فقط قاریہ قرآن نہیں, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے
رکھے یا علی کہنے والوں کو، کہ والدین کی مغفرت کرے۔ عزیزان محترم، آج دنیا علی کا مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے علی سے افضل، والی سے افضل۔ میں نے کس کا مقابلہ؟ علی کا۔ کس سے؟ کا فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے۔ میں نے کہا اس کا مقابلہ کر رہے ہو جو کعبے میں پیدا ہوا تو مولود کعبہ کہلایا، آنکھوں سے رسالت میں آیا تو قرآن ناطق کہلایا، دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچا تو ناصر رسول کہلایا، خیبر میں پہنچا تو فاتح خیبر کہلایا، حنف میں پہنچا تو کل ایمان کہلایا، کون علی وہ علی جس نے فاطمہ سے عقد کیا تو شوہر بطول کہلایا، حسنین جیسے بیٹے عطا ہوئے تو پدر حسین کہلایا۔ بھائی کون علی وہ علی کہ جس نے جبرائیل کو 2-4 الفاظ پڑھا تو استاد جبرائیل کہلایا۔ بھائی کون علی وہ علی جو عرش پر پہنچا تو اعلیٰ کہلایا، خدیر میں پہنچا تو مالا کہلایا۔ وہ علی جو تخت پر بیٹھا تو بادشاہ وقت کہلایا، تخت پر ٹکرا کر قرآن پر بیٹھا تو کہاں علی ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے؟ شکل دیکھی کبھی شیشے میں؟ نور کا مقابلہ تاریکی سے کر رہا ہے، نور کا مقابلہ ظلمت سے کر رہا ہے۔ کہاں تم خاکی بشر، کہاں تم گناہگار خطاکار، اور کہاں وہ اعلیٰ مقام، تم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سوچو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ علی وہ ہے کہ جس نے آغوش رسالت میں قرآن سنا ہے۔ اگر باپ کی یہ صفت ہے تو بیٹے کی بھی ایسی ہی صفت ہونی چاہیے۔ باپ نے آغوش رسالت سے قرآن سنایا تو بیٹے نے نوکے نیزہ سے قرآن سنایا۔ ارباب اعظم، ہم نے صرف سنا کہ کربلا میں جناب زینب کی عطا چھین لی گئی، کربلا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، حسین نے برچھی کا پھل نکالا، قاسم کا لاش پامال ہو گئی۔ ہم نے سنا نا، ہم نے صرف یہ سنا کہ سکینہ کے تماچے لگے، دیکھا نہیں۔ ارباب اعظم تصور کیجئے کہ جس سید سجاد نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے اس کے دل پر خنجر نہیں چلتا ہوگا۔ ارباب اعظم تاریخ میں ملتا ہے، میں نے علماء کرام سے سنا ہے بارہا کہ سید سجاد 40 برس خون کے آنسو ہوئے۔ ہمارا وقت کا امام جب مصلی پر بیٹھتا تھا تو گریا کرتا تھا، اس قدر گریا کرتا تھا کہ خون کے آنسو بہتے تھے۔ ارباب اعظم، امام نے مصلی پر رو کر ہمیں بتا دیا کہ نہ نماز حسین سے جدا ہے نہ حسین نماز سے جدا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیت اللہ خوئی کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے، اے مرجع وقت، ہمارے یہاں کل ایک ذاکر نے مجلس کو خطاب کیا اور اس نے مجلس میں پڑھا کہ سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ کہا تو اس میں کیا سوچنے کی بات ہے؟ کہا عالم دین علامہ آیت اللہ صاحب، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان خون کے آنسو روئے۔ تو آیت اللہ کوئی نے کہا کہ ابھی نماز کے بعد میں اس مسئلے کو حل کروں۔ نماز ہوئی، ذاکر کو بلایا گیا، وہ ذاکر جب آیا تو اس سے وہی مسائل پڑھائے گئے۔ آیت اللہ کوئی نے اپنے رومال کو نکالا، اپنی آنکھوں پر رکھا اور وہ پڑھ رہا ہے کہ سید سجاد خون کے آنسو روئے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ کوئی نے اس رومال کو بند کیا اور اس سائل کو دے دیا کہ اس میں تمہارا سوال ہے، بولے اس میں تمہارا جواب لکھا ہوا ہے۔ وہ لے کر جب گھر پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ رومال میں دو آنسو تھے۔ وہ دیکھ کر سمجھ گیا اور وہ خون آلود تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، جب نائب امام ایسے رو رہا ہے تو وقت کا امام کیسے روتا ہوگا؟ ارباب اعظم، جب کسی نے پوچھا کہ سید سجاد آج تک سب سے زیادہ مصائب کہاں ٹوٹے تو سید سجاد نے کہا الشام، الشام، الشام۔ ارباب اعظم اتنا گریا کرتے تھے مولا سجاد، ایک مرتبہ بھی نبھانے کا مولا اس قدر گریا کیوں کر رہے ہیں؟ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نبھال، تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری محبوبیوں کی چادر بے مکنا اور چادر کوفہ اور شام میں پھرائی جائے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ بہن سکینہ کے تماچے مارے جائیں، بہن سکینہ کے ترے مارے جائیں، بہن سکینہ کے تازیانے مارے جائیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔